مڈل ایسٹ میں جب ڈونلڈ ٹرمپ کا پلین سعودی عرب کی حدود میں داخل ہوا تو ان کے پلین کو بھی ریڈ کارپٹ ویلکم کیا گیا. ریڈ کارپٹ ویلکم سے مراد یہ کہ جو سعودی عرب کا جو ایئر فلیٹ تھا انہوں نے ان کو ریسیو کیا ایئر میں، اور ان کے ساتھ وہ کافی اپنے اسپیس میں لے کے آئے. جب وہ پلین ان کو اترا تو ان کو بڑا شاندار قسم کا ویلکم کیا گیا. ریڈ کارپٹ سے بھی کچھ زیادہ ریڈ ہو سکتا ہے تو وہ والا ان کو ایک ویلکم کیا گیا. اس کے بعد ان کے اعزاز میں ایک شاندار ڈنر کا انتظام کیا گیا جس میں دونوں کی لیڈرشپ بڑی شامل ہوئی، اور اس میں ٹرمپ نے بھی جو باتیں کی وہ لگ رہا تھا کہ مسلم دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں جو میں نے کنسیو کیا. اور وہ ایون جو مسلمانوں کے خلاف دنیا بھر میں ایک اسلاموفوبیا سا پیدا ہوا ہے، اس سے ان کے دورے سے وہ کافی حد تک کم ہو گیا. تو میں بات کروں گا پہلے تو سب سے اس چیز کی کہ یہ جو ٹرمپ وہاں پہ گئے تھے اس سے انہوں نے چیز کیا کیا. ٹرمپ نے پہلا معاہدہ تو کیا $600 ارب کے مختلف معاہدے کیے، جس میں سب سے بڑا معاہدہ ڈیفنس کا ہے جس $142 ارب کا معاہدہ کیا ہے. اور اس معاہدے میں وہ جدید ترین ہتھیار جو ہے وہ فراہم کریں گے، ان کے سیکیورٹی کی ضمانت دیں گے، ان کے لیے جو بھی مطلب ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر بھی ہوگا. یہ نہیں کہ وہ صرف اسی طرف رہیں گے. اچھا، ٹرمپ نے ان کے ساتھ ایک انرجی کا معاہدہ تو کیا ہے لیکن ابھی اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی. بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ اس کے پس منظر میں جو سعودی عرب ایک عرصے سے کہہ رہا ہے کہ ان کو پیکج دیا جائے باقاعدہ نیوکلیر ٹیکنالوجی کا، تو یہ پیکج بھی اس میں شامل ہوگا. اور جو ریاض سے دورے کا آغاز ہوا، اس دورے میں تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی معاہدہ ہوا ہے. یہ جو $142 ارب کا معاہدہ ہے، یہ آج تک ایسا معاہدہ جو ہے نا مشرق وسطیٰ کے کسی ملک کے ساتھ تو کیا ہی نہیں، اور اس کو مڈل ایسٹ میں بھی اور ورلڈ میں بھی ایک بہت بڑا نمایاں معاہدے کے طور پہ لیا جا رہا ہے. کیونکہ اس میں امریکہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ کوئی ایک خاص قسم کی ٹیکنالوجی دے گا، بلکہ ہر قسم کی ٹیکنالوجی کے بارے میں ان کے ساتھ مذاکرات بھی کرے گا، پیشرفت بھی کرے گا، اور ڈیلنگ بھی ہوگی، ان کی سیل پرچیز بھی ہوگی. اس میں فضائی ایکوپمنٹ بھی شامل ہے، میزائل بھی شامل ہیں، پلینز بھی شامل ہیں، اور اس کے بعد جو زمینی یا سمندری تحفظ کے معاملات ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو اس میں کم از کم امریکہ کے کوئی 1 درجن کمپنیاں ہیں، 1 درجن بڑی کمپنیاں ہیں جو ان معاہدوں میں شامل تھیں، اور ان کے جو بڑے کرتا دھرتا تھے وہاں پہ موجود تھے. اور اس معاہدے کے بارے میں وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آج ان 2 ملکوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے یہ خطے کی جو ایک سیاسی اور سماجی صورتحال ہے اس کو یکسر بدل دے گا. انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ علاقے کے جو تعلقات ہیں اس میں ایک نئی جوہت اور نئے منظرنامے کا آغاز ہے. اور امریکہ کے جو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں ان میں شراکت داری جو ہے ایسی پہلے کبھی نہیں ہوئی. یہ ایک بہت سنہرا دور ہے جس کا آغاز ہونے والا ہے. یہ مطلب امریکہ نے بھی تسلیم کیا، سارا انٹرنیشنل میڈیا بھی اس طرف شور شرابہ کر رہا ہے. اچھا، سعودی عرب کے جو وزارت داخلہ ہے، ان کی جو امریکہ کے جو FBI ہے وہ بھی کئی معاہدوں میں شامل ہے. یہ اس لحاظ سے کافی اہم ہے کہ FBI اور وزارت داخلہ یہ دونوں انٹیلیجنس نیٹ ورک اور کرائم کی روک تھام، جو انٹرنیشنل کرائم ہے، ایون ٹیررزم بھی ہے، یا یہ جو گھس بیٹھ آ جاتے ہیں انڈیا کی زبان میں، بڑے خاص فیوریٹ ہے نا گھس بیٹھ انڈیا کے، تو ان کی روک تھام بھی ہوگی. جو اپنا انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس میں شامل ہے. بھی ڈیٹیل تو سامنے نہیں آئی. اور جو 5I تھی امریکہ کی، جیسے وہ کینیڈا کی مدد کر رہے ہیں اور لوگ ممالک کی، تو اس 5I کے بعد ایک جیسے پاکستان نیٹو کے بعد ایک غیر نیٹو الائنس تھا امریکہ کا سب سے بڑا، اسی طرح اب سعودی عرب جو وہ اس خطے میں مڈل ایسٹ میں امریکہ کا غیر نیٹو سمجھ لیں کہ سب سے بڑا انٹیلیجنس شیئرنگ کا الائنس بن چکا ہے، جو 5I میں شامل تو نہیں ہے لیکن چھٹی آنکھ امریکہ کے یہ دونوں ملک ہیں. اچھا، یہاں جب ڈونلڈ ٹرمپ جب تقریر کرنے کے لیے اٹھے تو تھوڑا سا ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کدھر جانا ہے. شاید کوئی ریہرسل تو ہوئی نہیں تھی، تو ان کو کبھی پکڑ کے ادھر لے جایا گیا، کبھی ادھر، اور معاہدے میں بھی وہ کبھی ادھر جا رہے تھے کبھی ادھر جا رہے تھے کاغذات دینے کے لیے. ان کو بہرحال پھر اسٹیج کی راستہ دکھایا گیا اور انہوں نے اسٹیج پہ آ کے بڑی اچھی تقریر کی، جس پر ایک موقع پر تو پورا ہال کھڑے ہو کر کوئی تقریباً 1-2 منٹ تک تالیوں سے گونجتا رہا. اور کچھ ہمارے جیسے لوگ بھی موجود تھے جو کچھ لگا کہ شاید جیسے سیٹیوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں خوشی سے، اس طرح کا ماحول بنا ہوا تھا ہمارے سے، مطلب جیسے عام آدمی کرتے ہیں. تو ایک ایلیٹ گیدرنگ تھی، لیکن اس ایلیٹ گیدرنگ میں تھوڑا سا کچھ ایک ہیومن جو اینگل ہوتا ہے وہ بھی نمایاں تھا، کہ بڑا ایک امیکیبل ماحول تھا، اور لگ نہیں رہا تھا کہ کوئی ایک رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ کسی ایک ایسے ملک میں گئی ہوئی ہے.
جہاں شاید جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں یا شاید کم پسند کرتے ہیں یا اسرائیل کے مقابلے میں اتنی اہمیت نہیں دیتے. لیکن میں نے یہ اسٹڈی کیا ہے سارے ماحول میں کہ اس وقت جو ہے نا وہ سعودی عرب امریکہ کے جو بہترین دوستوں میں اور بہترین ممالک ان کے سمجھے جانے والے قریب ترین ممالک ہیں ان میں شامل ہیں. اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو معاہدے ہیں وہ میچور بھی ہوں گے. جیسے ٹرمپ نے وہاں پہ اب ایک اعلان کیا کہ میں شام پر سے جو امریکی پابندیاں وہ اٹھا لوں گا. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو پابندیاں وہ ہم نے لگائیں بہت عرصے لگی رہی ہیں اور ہم نے جس مقصد کے لیے لگائیں وہ مقصد ہم نے اچیو کر لیا. اور اچیو کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ شام کے اندر بہت پسماندگی پیدا ہو گئی, غربت ہو گئی, اور لوگ جو ہیں وہ مطلب روزگار جو ہے ذرائع معاش روزگار کھانے پینے کی اشیاء اس کو بھی ترسنے لگے اور کرائسس ایک سماجی بحران پیدا ہو گیا. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ امریکہ اپنی جو سماجی اور اقتصادی پابندیاں لگا رہا ہے اس کے اثرات کو بھی انڈرسٹینڈ کر رہا ہے اور اب اس کا وہ ازالہ یا استفادہ استفادہ کہہ رہا ہوں, اس کا جو ازالہ ہے اس کو کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. اور یہ پہلا موقع ہے کہ امریکا نے یہی چیز حماس کے ساتھ بھی ازیوم کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے جو پابندیاں ادھر بھی لگائیں ادھر بھی لگائیں ان کا ہوا, اور ساتھ انہوں نے حماس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بہت مطلب پابندیوں سے نقصان ہو گیا اس خطے کا, وہاں لوگ کافی ڈپریشن کا شکار ہو گئے, ہر لحاظ سے وہ پسماندہ رہ گئے, ترقی نہیں کر سکے, اپنے پیسے ان کے پاس تھے نہیں کہ وہ ترقی کرتے, کوئی انفراسٹرکچر بچھاتے, لوگوں کو سہولتیں دیتے, اور اوپر سے ہماری پابندیاں آ گئی جس سے بہت نقصان ہو گیا. تو اب ہم ری بلڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں جس میں یہ جو ممالک ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو اس میں ہی انہوں نے یہ کہا کہ جو ہم ایک امید لگا رہے ہیں امن اور استحکام کی, مجھے امید ہے کہ اس میں ہمیں بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوگی اور ہم اس میں بہت آگے چلیں گے. اچھا, اسی سے میں یہ بھی آگے بتا دوں کہ جو اپنا سعودی عرب کا جو دورہ ہے اس کے بعد اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ سعودی عرب میں شام کے صدر جو ہیں, نئے صدر جو ہیں احمد الاشر, وہ بھی مطلب وہاں پہ موجود ہوں گے اور ان کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے, کیونکہ انہوں نے, اور ہو سکتا ہے کہ اگر ملاقات شیڈول میں ہو گئی تو جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو یہ ملاقات ہو چکی ہوگی. اور ظاہر ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ شام پر لگی پابندیاں اٹھا رہے ہیں اور شام کو جو اتنا زبردست وہ ویلکم کر رہے ہیں, اور انویسٹمنٹ کا میں بھی کہ وہاں بھی کوئی انویسٹمنٹ کا معاہدہ ہو جائے تو انویسٹمنٹ کے لیے بھی وہ آگے بڑھ رہے ہیں, تو میں بھی کہ اس سمت میں بھی کوئی پیش رفت ہو. اور ری بلڈنگ ظاہر ہے ہر جگہ ہونی ہے, جہاں جہاں بھی وار ہوئی ہے وہاں ری بلڈنگ ہونی ہے. اچھا, اس اجلاس میں جس کا بھی ذکر کیا, اس میں امریکہ کے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے رائٹ ہینڈ ہیں ایلون مسک صاحب, وہ بھی موجود تھے, اور ٹیسلا کے جو سی او ہیں انہوں نے کئی وہاں پہ معاہدے بھی کیے, اور ان کے ساتھ ہی جو باقی اور اداروں کے جن کے ساتھ آگے ان کی سعودی عرب کی انویسٹمنٹ چلنی ہے یا پروجیکٹ چلنے ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے, جس میں اوپن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ بھی شامل تھے, آلٹمین کے لوگ بھی شامل تھے. لیکن مسک کی جو حاضری ہے وہ کافی مطلب نمایاں تھی, کیونکہ انہوں نے کئی اور معاہدے بھی کیے اور اس سے انہوں نے کافی کچھ حاصل کیا. اسی طرح امریکہ کے جو اور کاروباری شخصیتیں جیسا کہ بلیک سٹون گروپ ہے, بہت بڑا گروپ ہے, اس کے جو اپنا ہیں سی او وہ بھی شریک تھے. بلیک راک ایک اور ادارہ ہے بہت بڑا, اس کے بھی سی او شریک تھے. تو یہ بھی گمان کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کا جہاں ایک طرف سرکاری ادارے اور سرکاری طور پر ان کی جو ماتحت کمپنیاں ہیں وہ تعاون کریں گی, بہت سے جو ذیلی اور کاروباری ادارے ان کے الگ سے بھی ہوئے ہیں. اور اسی لیے سعودی عرب نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارا ویژن 230 ہے اس میں تو ہم امریکہ کو شریک کریں, اور یہ جو معاہدے ہیں یہ ویژن 230 کے عین مطابق ہیں. لیکن میں بھی کہ جو 400 ارب ڈالر کی ابھی ویکیوم رہ گیا, ایک کوشچن ابھی موجود ہے جو مطلب اس کا ہونا ہے, جو ٹرمپ نے تو 1000 ارب ڈالر کی بات کی تھی, تو میں بھی کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ویژن 230 ہے اس میں مزید 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہو جائے گی. اچھا, اب یہ میچورٹی کی طرف جائیں گے کہ نہیں جائیں گے, کیونکہ 400 ارب ڈالر کی 5-4 سال میں, کیونکہ ویژن 230 میں ابھی 5 سال رہ گئے اور ان معاہدے میں بھی ٹائم فریم تو نہیں ہے, لیکن تھوڑا ہے تو یہ مطلب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اس میں جو واشنگٹن کے مختلف انسٹیٹیوٹ ہیں, جیسے ایسٹ پالیسی تھنک ٹینک کے ایک سینئر فیلو ہیں الزبتھ ڈینٹ, انہوں نے ایک بڑے میگزین کو بتایا کہ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ عالمی رہنما جو ہیں وہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان جو سول نیوکلیئر ڈیل ہو رہی ہے اس کے بارے میں وہ مطلب کوئی
محتاط پالیسی اپنائیں گے، یعنی اب تک جیسے سعودی عرب کو یہ سمجھا جا رہا تھا، کسی بھی اسلامی ملک کے ساتھ جب کوئی بڑا ملک معاہدہ کرتا ہے تو دوسرے ملک یہ سوچنا شروع کر دیتے اوہ یہ تو فلاں ملک کے ساتھ ہو گیا، پتہ نہیں اس کو اپنا یہ اس کا تحفظ بھی کر سکیں گے کہ نہیں، کیونکہ مختلف ممالک کے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو چکی ہوئی ہے کہ شاید نیوکلیئر ٹیکنالوجی جو ہے وہ صرف غیر مسلم ممالک میں محفوظ ہے، حالانکہ میں نے بھی بتایا اور آگے بھی بتاؤں گا کہ انڈیا کے اندر بھی جو نیوکلیئر اور ایون جو کیمیکلز کی ٹیکنالوجی ہے، ایون سینسیٹیو میٹیریلز ہیں، وہ غیر محفوظ ہیں۔ انڈیا میں نیوکلیئر میٹیریل کی چوری کے بھی واقعات ہو چکے ہیں، اور ابھی جو ڈرون چوری ہوا ہے اس کی بھی تفتیش جاری ہے، اور وہ بھی مطلب ایک سیکیورٹی کا ڈرون تھا۔ اب وہ ٹیررسٹوں کے ہاتھ لگے گا تو کہہ دیں گے پاکستان نے اڑا دیا۔